رجب طیب اردگان تیسری بار ترکی کے سلطان منتخب۔ مسلم امہ میں خوشی کی لہر۔ ترکیہ کے سڑکوں، بازاروں، گلیوں میں یا اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر کی گونج۔ اردگان نے جشن کی بجائے یوم تشکر منانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، 28 مئی 2023 کو ترکیہ میں صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے کا انعقاد ہوا۔ صدارتی انتخاب کا پہلا مرحلہ 14 مئی کو منعقد ہوا تھا، جس میں طیب اردگان باوجود 28 لاکھ ووٹ کی برتری کے ترکیہ الیکشنز کی پالیسیز کی وجہ سے جیتنے سے محروم رہے تھے، چونکہ انہیں پہلے مرحلے میں 50% ووٹوں کی ضرورت تھی، جبکہ وہ کچھ ووٹ سے رہ گئے تھے۔ دوسرے مرحلے یعنی رن آف میں ٹاپ 2 امیدواروں یعنی طیب اردگان اور ترکیہ کی 6 سیکولر جماعتوں کے اتحادی کلچدار اوغلو کے مابین مقابلہ تھا۔ ووٹنگ کے اختتام پر جب کاؤنٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تو ابتدائی مرحلے میں طیب اردگان واضح اکثریت میں دکھائی دے رہے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ جتنی کاؤنٹنگ بڑھتی گئی، مقابلہ سخت ہوتا چلا گیا۔ ایک موقع پر سوشل میڈیا پر ایسا سکوت طاری ہوا اور لگا کہ شاید اب اپوزیشن امیدوار کلچدار اوغلو آگے نکل جائیں گے، مگر یکدم صورتحال دوبارہ بدلی اور بالآخر رجب طیب اردگان 52% سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے مسلسل تیسری مرتبہ ترکی کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان کے مقابل کلچدار اوغلو 47% ووٹ حاصل کر سکے۔ حیران کن اعداد و شمار کے مطابق طیب اردگان نے 2.70 کروڑ سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین، رجب طیب اردگان دنیا سیاست کے وہ اکلوتے آدمی ہیں جنہیں 1992 سے لے کر آج تک کسی بھی انتخاب میں شکست نہیں دی جا سکی۔ استنبول کی میئرشپ سے شروع ہونے والا یہ سفر 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ اور اس کے بعد تیسری دفعہ کے صدر منتخب ہونے تک جاری ہے۔ ترکیہ کے مضبوط سیکولر اتحاد کے خلاف اردگان کی اس جیت کو فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ جس لمحے طیب اردگان کی جیت کی خبر ترک میڈیا سمیت انٹرنیشنل میڈیا کو آگ کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، عین اسی وقت طیب اردگان ان تمام خبروں اور تفکرات سے دور ترکی کے قبرستان میں ملک کے ایک مصنف کے جنازے کو کاندھا دے رہے تھے۔ تدفین کے دوران ساتھیوں میں سے کوئی ہمت نہ کر سکا کہ انہیں جیت کی خبر دے، نہ ہی اردگان کے اندر ایسی کوئی فکر مندی نظر آئی۔ شخصیت کا یہ معیار، یہ تحمل و بردباری، یہ وزن بہت سارے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد انسان میں آتے ہیں۔ ناظرین، صدارتی انتخاب میں شاندار کامیابی کے بعد رجب طیب اردگان نے استنبول میں اپنے پہلے مختصر خطاب میں قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ آج کے انتخابات میں کوئی بھی نہیں ہارا، ہماری قوم جیتی ہے، ترکی جیتا ہے، ترکیے جیتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یوم تشکر منانے کا بھی اعلان کیا۔ اردگان نے کہا کہ باقاعدہ وکٹری اسپیچ وہ انقرہ پہنچ کر کریں گے۔ رجب طیب اردگان کی شاندار کامیابی پر مسلم دنیا کے وزرائے اعظم اور سربراہان کے مبارکبادی پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اپنے مبارکبادی پیغام میں کہا کہ میرے بھائی رجب طیب اردگان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ جمہوریہ ترکی کے صدر کے طور پر اپنے تاریخی دوبارہ انتخاب پر وہ ان چند عالمی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جن کی سیاست عوامی خدمت میں لنگر انداز رہی ہے۔ وہ مظلوم مسلمانوں کے لیے طاقت کا ستون اور ان کے ناقابل تنسیخ حقوق کے لیے ایک پرجوش آواز رہے ہیں۔ پارلیمانی انتخابات میں ان کی صدارتی اور AKP کی جیت بہت سے طریقوں سے اہم ہے، جو ان کی متحرک قیادت پر ترک عوام کے اعتماد اور مسلسل اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ ناظرین، دیگر ممالک میں متحدہ عرب امارات، فلسطین، سعودی عرب، عمان، قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک اور مسلم دنیا کے سربراہان نے بھی اردگان کی جیت پر اپنی خوشی کا اظہار کیا
اور عرب دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگوں پر ترکیہ کے پرچم اور اردگان کی تصاویر آویزاں کر کے انہیں مبارکباد اور زبردست خراج تحسین پیش کیا۔